السلام علیکم۔ آج کا آرٹیکل بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس میں ہم سٹڈی کریں گے کولڈ وار کے متعلق کہ کولڈ وار ہے کیا، یہ کیسے سٹارٹ ہوئی، کیسے اینڈ ہوئی، اور اب کیا دوبارہ کولڈ وار سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہم کیپٹلزم، امپیریلزم، کمیونزم ان کے بارے میں بھی سٹڈی کریں گے۔ اس کے علاوہ جن کنٹریز کا اس آرٹیکل میں ذکر ہوا ہے ان کے ہم کیپٹل اور کرنسی کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ نیکسٹ آرٹیکل ہے ہمارا نیور اینڈنگ پاورٹی کے بارے میں۔ اس میں کچھ فگر اینڈ فیکٹس ہیں آئی ایم ایف کے، ان کو ہم سٹڈی کریں گے اور گورنمنٹ کیا اقدام کر رہی ہے پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا شہباز شریف کے ریٹرن پہ اور اس کا پی ایم ایل این کی پولیٹکس پہ کیا فرق پڑے گا، اور اینٹی گورنمنٹ موومنٹ جو چل رہی ہے اس پہ کیا اس کے اثرات ہوں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ جو کہ ہے رشین ویسٹ ٹینشن۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ گرین میں کرنٹ افیئرس کے بارے میں بتایا جائے گا، فگر اینڈ فیکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا، یلو کلر میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو ایکسپلین کیا جائے گا، بلیو کلر میں ڈسکورس مارکرز ہوں گے، اینڈ ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کیا جائے گا۔ تو فرسٹ آف آل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماسکو ہے یہ رشیا کا کیپٹل ہے اینڈ ربل کرنسی ہے رشیا کی، اینڈ واشنگٹن ڈی سی جو ہے یہ یو ایس کا کیپٹل ہے اینڈ ڈالر ان کی کرنسی ہے۔ جو دوسرے ممالک کا ذکر ہوا ہے اس آرٹیکل میں وہ ہیں بیلاروس کی کرنسی ہے ربل اور کیپٹل ہے مینسک۔ اسی طرح یوکرین کی جو کرنسی ہے وہ ہے ہیروینیا اینڈ جو ان کا کیپٹل ہے وہ ہے کائیو، اور کریمیا کا جو کیپٹل ہے وہ سمفیروپول ہے اور جو ان کی کرنسی ہے وہ اگین ربل ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار کیا ہے جی۔ کولڈ وار ہے جی ایسی ریسٹرکٹڈ قسم کی ریولری دشمنی جو کہ ڈیولپ ہوئی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد، کن کے درمیان؟ یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین کے درمیان، اور ان دونوں کے اپنے اپنے الائز تھے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بلاک میں جو ویسٹرن الائز تھے اور سوویت یونین کے بلاک میں ایسٹرن الائز تھے۔ یہ جو کولڈ وار ہوتی ہے یہ ویج کی جاتی ہے پولیٹیکل، اکنامک اور پروپیگنڈا فرنٹس پہ، اور اس کا جو ہوتا ہے اس میں ویپنز کا یوز نہیں کیا جاتا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایسی وار جو کہ وداؤٹ ویپن لڑی جاتی ہے اور دوسرے کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو یو ایس اور جو اس کے الائز تھے وہ کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف مائل تھے۔ کیپٹلزم یہ ہوتا ہے جی اکنامک اینڈ پولیٹیکل سسٹم، یہ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں جو ٹریڈ ہوتی ہے اور انڈسٹری ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے پرائیویٹ اونرز کی جانب سے پروفٹ کے لیے۔ کیپٹلزم میں اسٹیٹ کچھ بھی اون نہیں کرتی، تمام چیزیں پرائیویٹ اونرز اون کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اسی طرح سے امپیریلزم ہوتا ہے اے پالیسی آف ایکسٹینڈنگ کنٹریز پاور اینڈ انفلوئنس تھرو کولونلائزیشن، یوز آف ملٹری فورس اور ادر مینز کے ذریعے، مطلب اپنی پاور ایکسٹینڈ کرنا پاور کے انفلوئنس کے ذریعے۔ کمیونزم ہوتا ہے جی، اس میں جو ہم ڈفرنس دیکھیں گے کمیونزم میں اور سوشلزم میں۔ کمیونزم یہ ہوتا ہے کہ جو موسٹ آف دی پراپرٹی ہوتی ہے اور جو اکنامک ریسورسز ہوتے ہیں یہ اون کیے جا رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ کی جانب سے ریدر دین عام انڈیویجول کی جانب سے۔ جبکہ اگر ہم سوشلزم کی جانب دیکھیں تو جو سٹیزن ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں اکنامک ریسورسز جو کہ الوکیٹ کیے جاتے ہیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی جانب سے۔ تو اب جب کہ میننگز ہمیں کلیئر ہو چکے ہیں کیپٹلزم کے، کمیونزم کے، سوشلزم کے، امپیریلزم کے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل ایٹ دا ہائٹ آف دی کولڈ وار۔ جبکہ کولڈ وار بہت بلندی پہ تھی، بوتھ سائڈز انڈلڈ ان اے ریگولر ایکسچینج آف ریٹارک۔ جو دونوں سائڈز تھیں یو ایس بلاک اور جو سوویت یونین کا بلاک تھا، تو ریٹارک کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بیان بازی جو ایکسچینج ہو رہی تھی اس میں انڈلڈ تھیں، انوالو تھیں، کریکٹرائزنگ ایچ ادر ان لیس دین فلیٹرنگ ٹرمز۔ فلیٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے پلیزنگ، سیٹسفائنگ یا خوش کر دینے والی۔ تو یہ جو ریٹارک تھی، بیان بازی تھی، یہ کسی طرح سے بھی خوش کر دینے والی ٹرمز کی پہ بیس نہیں کر رہی تھی۔ دا کیپٹلسٹ ویسٹ ٹرم دی سوویت یونین ایز این ایول امپائر لیڈنگ اے گاڈ لیس ایسٹرن بلاک۔ کیپٹلزم کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو کیپٹلسٹ ویسٹ تھا وہ ٹرم کرتا تھا، نیم دیتا تھا سوویت یونین کو کہ یہ ایک ایول امپائر ہے جو کہ لیڈ کر رہی ہے ایسے ایسٹرن بلاک کو جن کا کوئی خدا نہیں ہے۔ while the communists berated the decadent، کمیونسٹ ہم جانتے ہیں کہ سوویت یونین اور ان کے بلاک میں جو لوگ تھے انہوں نے بیریٹ کیا۔ بیریٹ کا مطلب ہوتا ہے
क्रिटिसाइज करना, एंगरली एंड स्कोल्ड करना। तो उन्होंने क्या बिरेट किया, ये जो डिकेडेंट है, जो करप्ट है, डिकेड है, इंपीरियलिस्ट वेस्ट है। इंपीरियलिस्ट का मतलब होता है जो कि एक्सटेंड कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस। तो अब हम यहाँ पे इसको अगर पूरे फिक्रे को देखें तो ये हम देख रहे हैं कैपिटलिस्ट जो वेस्ट था वो सोवियत यूनियन को कह रहा था कि ये एक इवल एम्पायर है, जबकि कम्युनिस्ट थे जो कि ईस्टर्न ब्लॉक था वो वेस्ट को कह रहा था कि ये एक ऐसी डिकेड इंपीरियलिस्ट सोसाइटी है जो कि दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। The verbal exchange were of course apart from the much more dangerous nuclear posturing and proxy wars across the planet। तो ये जो ज़बानी एक दूसरे पे वो हमलावर हो रहे थे ये उसके अलावा थे जो कि एक न्यूक्लियर वार का खतरा था और जो प्रॉक्सी वार्स चल रही थी। पिछले आर्टिकल में हमने प्रॉक्सी वार्स के बारे में पढ़ा कि ऐसी वार जो किसी दूसरे मुल्क में लड़ी जा रही हो और कोई दो मुल्क किसी उस मुल्क में किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हो और डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो वार में। नाउ हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। इट सीम्स दैट घोस्ट्स ऑफ कोल्ड वार हैव बीन रिवाइव्ड। ऐसा नजर आता है कि ये जो घोस्ट था, देव था कोल्ड वार का, वो दोबारा रिवाइव हो चुका है, दोबारा वापस आ चुका है। क्यों वापस आ चुका है? एज रशिया एंड इस वेस्टर्न निमेसिस, जो रशिया है और इसके जो मगरबी दुश्मन है, निमेसिस का मतलब होता है दुश्मन, आर्च एनिमी, राइवल, फॉय। तो क्या हुआ है, वो अगेन इंडल्ज हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं इन ए फ्रेश बाउट ऑफ वर्बल जोस्टिंग। बाउट का मतलब होता है हमारे पास कि स्पेल, पीरियड। तो ऐसे स्पेल में, फ्रेश स्पेल में ये इन्वॉल्व हुए हैं वर्बल कॉन्टेस्ट के। जोस्टिंग का मतलब होता है कॉन्टेस्ट के। डिलीवरिंग ए मेजर पॉलिसी स्पीच इन द मॉस्को रिसेंटली। मॉस्को जी हमने देखा कैपिटल है रशिया का, तो वहां पे स्पीच देते हुए किसने क्या कहा है? रशियन प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने कहा है कि इशूड ए स्टर्न वार्निंग। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट वार्निंग उन्होंने इशू की है, जारी की है टू दी वेस्ट, मगरब के लिए, टेलिंग इट नॉट टू क्रॉस ए रेड लाइन, और उनको बताया है कि वो रेड लाइन को क्रॉस ना करें। एडिंग दैट, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा दैट रशिया रेस्पॉन्स वुड बी, जो रशिया का रेस्पॉन्स होगा, आप देख रहे हैं यहाँ डबल कॉमास में, ये कोटेशन मार्क्स में कोट करते हुए बताता है कि जो रशिया का रेस्पॉन्स होगा वो एसिमेट्रिकल होगा। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है ऑफ बैलेंस होगा, नॉट सिमेट्रिकल होगा, रैपिड होगा, बहुत तेज होगा, और हार्श होगा, सख्त होगा। लास्ट मंथ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने क्या कहा था? इन ए रेदर टफ फैशन, एक मतलब के बहुत ही ज्यादा टफ अंदाज में कहा था। क्या कहा था? कॉल्ड मिस्टर पुतिन ए किलर, मिस्टर पुतिन को कातिल कहा था। टू विच द रशियन लीडर एसर्बिकली रिप्लाइड। एसर्बिकली का मतलब होता है सार्केस्टिकली, तंजन, बिटरली। उसने रिप्लाइड किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉलन है, कॉलन पिछले सेंटेंस के मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा होता है। क्या कहा? इट टेक्स वन टू नो वन। इसका मतलब ये है कि मिस्टर पुतिन का ये कहना था जो किलर होता है उसको ये पता होता है कि दूसरा आदमी किलर है, तो उन्होंने टांट किया है मिस्टर जो बाइडेन पे। देयर आर न्यूमेरियस ग्लोबल हॉटस्पॉट्स। न्यूमेरियस का मतलब बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट्स हैं दुनिया में, वेयर रशिया एंड द वेस्टर्न ब्लॉक पॉलिसीज आर डायमेट्रिकली अपोज, जहां पे रशिया की पॉलिसीज और जो वेस्टर्न ब्लॉक है उनकी जो पॉलिसीज हैं वो डायरेक्टली अपोज हैं, या आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, अटरली मुखालिफ हैं। तो वो कौन से जी एरियाज हैं? उनमें इंक्लूडेड है यूक्रेन, बेलारूस एंड सीरिया, टू नेम ए फ्यू। अगर जो मेन के हम नाम दें तो वो ये वाले ममालिक हैं। इन द पोस्ट सोवियत पीरियड रशिया हैड बीन अलार्म्ड बाय नेटोज एक्सपेंशन इन द फॉर्मर ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज। तो हमने देखा था कि बेलारूस थे, यूक्रेन थे, ये सोवियत यूनियन के ब्लॉक में थे, ईस्टर्न ब्लॉक में थे। तो जब पोस्ट सोवियत पीरियड स्टार्ट हुआ, यानी कि ये जो कोल्ड वार थी ये स्टार्ट हुई थी 1945 में और ये एंड हुई है 1991 में। तो उसके बाद का जो एरिया है उसे हम कहते हैं पोस्ट सोवियत पीरियड। तो उसमें क्या किया था? नेटो ने अपनी फोर्सेस को एक्सपेंड किया था और स्पेशली जो सोवियत के एरियाज थे उनके करीब, जिनमें यूक्रेन एंड बेलारूस भी थे, तो इसने अलार्म कर दिया था सोवियत यूनियन को, रशिया को सॉरी, विच इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इट्स नियर अब्रॉड। नियर अब्रॉड का होता है जी पोस्ट सोवियत स्टेट्स थी, ठीक है, जिनको हम पहले सोवियत यूनियन कहते थे या यूएसएसआर कहते थे, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। तो ये जो थी
اس کے قریب نیٹو نے اپنی فورسز کر رہی تھی، تو ان کو ہم نیئر ابراڈ جو ہیں ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پوسٹ سوویت اسٹیٹس کو نیئر ابراڈ اسٹیٹس بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں 58 سوورین اسٹیٹس تھی جو کہ ایمرج اور ری ایمرج ہوئی تھی یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس جب بریک اپ ہوئی تھی 1991 میں۔ جبکہ ہم دوسری جانب جب دیکھتے ہیں جو یو ایس لیڈ ویسٹ ہے ہیڈ بین کرٹیکل آف ریسرجنٹ رشیا، تو وہ جو آپ کے ریسرجنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو باغی ہے، رائیول رشیا ہے، اس کا بہت زیادہ کرٹیکل تھا، throwing its military weight around in places such as Crimea and Syria۔ کس لیے کرٹیکل تھا کہ جو رشیا تھا وہ بھی اپنی ملٹری فورسز کو بڑھا رہا تھا کرائمیا اور سیریا کے نزدیک۔ up till recently the situation in Ukraine remained tense۔ ابھی تک تقریباً 2015-16 تک یوکرین کے قریب بھی جو سچویشن تھی وہ بہت ٹینس رہی ہے۔ ایز ماسکو ہیز امیسڈ کا مطلب ہوتا ہے ماسکو نے گیدر کی ہیں، اسمبل کی ہیں، ایکومولیٹ کی ہیں اے لارج نمبر آف ٹروپس، بہت زیادہ تعداد میں آرمی نیئر دی فارمر سوویت ریپبلک، یہ جو فارمر سوویت ریپبلک تھی یوکرین، اس کے نزدیک۔ بوتھ کیمپس نیڈ ٹو ریئلائز، دونوں یہ جو کیمپ ہیں ان کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے that Cold War era posturing and a combative relationship do not bode well for global peace۔ یہ جو Cold War era posturing ہے اور یہ جو انہوں نے کنفرنٹنگ کا ریلیشن شپ تعلق اپنایا ہوا ہے، تو اس کے جو فیوچر آؤٹ کمز ہوں گے وہ جو دنیا کا امن ہے اس کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ The US must come to terms with the fact that the Russia is a sovereign power۔ یو ایس کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو رشیا ہے وہ بھی ایک سوورین پاور ہے، ایک آزاد ملک ہے، اینڈ مسٹ بی ہینڈلڈ ود ریسپیکٹ، اور اس کو عزت کے ساتھ ہینڈل کیا جانا چاہیے۔ ماسکو آن دی ادر ہینڈ، رشیا کو بھی دوسری ہاتھ پہ شوڈ آلسو کمیونیکیٹ ٹو اٹس یورپین نیبر، اپنے جو یورپین ان کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، ایز ویل ایز واشنگٹن، اور واشنگٹن کے ساتھ بھی، دیٹ آل آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز، آؤٹ اسٹینڈنگ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو نیگلیکٹ کیا جائے، جو ان ریزالوڈ ایشوز ہیں ان تمام ایشوز کو ریزالو کیا جانا چاہیے تھرو ڈپلومیسی کے ذریعے، انسٹیڈ آف سیبر ریٹلنگ۔ سیبر ریٹلنگ ہوتا ہے جی ڈسپلے اور تھریٹ آف ملٹری فورس، یہ جی میننگ ہے سیبر ریٹلنگ کا۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا نیور اینڈنگ پاورٹی کے بارے میں، جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان ہیں انہوں نے ہمیشہ سے زور دیا ہے کہ ریمپ اپ کیا جائے، تیز کیا جائے ایسی کاوش کو جو کہ ریڈیوس کر سکیں، کم کر سکیں پاورٹی کو، غربت کو ہمارے ملک میں۔ تھرسڈے والے دن انہوں نے ایک بار پھر ریمائنڈ کرایا ہے ایڈمنسٹریشن کو، جو پرفارمنس ہے گورنمنٹ کی وہ ایویلویٹ کی جائے گی ووٹرز کی جانب سے، جو نیکسٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس بیس پہ کہ انہوں نے کس طرح سے ٹیکل کیا، کمبیٹ کیا، حل کیا پاورٹی کے ایشو کو۔ اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ کے پی کی میں ان کو اس لیے ری الیکٹ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے مینیج کر لیا تھا لارج نمبر آف پیپل کو پاورٹی کی جو لائن تھی اس سے اوپر لانے کے لیے۔ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، جتنا زیادہ زور دیا ہے عمران خان نے پاورٹی کو کم کرنے پہ، پاکستان کی جو فائٹ ہے اگینسٹ پاورٹی اس میں پاکستان لوز کر رہا ہے، ہار رہا ہے۔ جو نمبر آف پور پیپل ہیں جو بلو دی نیشنل پاورٹی لائن ہیں وہ گرو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہے، جو کہ مزید بدتر ہو گیا ہے کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے۔ آئیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس فیکٹس ہیں جن کو آپ اپنے ایسے میں کوٹ کر سکتے ہیں اپنے آرگومنٹس کو مزید اسٹرینگتھن کرنے کے لیے۔ آئی ایم ایف نے ریسنٹلی یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ جو پرسنٹیج آف پاپولیشن ہے جو بلو پاورٹی لائن کے ہوگی وہ گرو کر جائے گی 40% تک، کہاں سے 24.3% سے، جو کہ 2015 میں تھی۔ جو دوسرے گلوبل لینڈرز ہیں جنہوں نے کر دیا ہوا ہے انہوں نے بھی سیم پروجیکشنز کی ہیں پاورٹی کے بارے میں۔ اس لیے 10 آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے، ہم نے دیکھا کہ نیئرلی 85 ملین پاکستان جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہوں گے۔ یہ فگرز تقریباً گرو کیا ہے 55 ملین سے صرف 5 سالوں میں۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ 30 ملین مزید ویسے لوگ تھے جو کہ پاورٹی لائن کے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے، اسپیشلی جب کہ ایک ایسی پارٹی کی جانب سے جو کہ کلیم کرتی ہے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پاورٹی لائن سے اوپر اٹھایا ہے کے پی کے میں۔ پاکستان کی جو لانگ ہسٹری ہے اس طرح کے پروگرام بنانے میں اور امپلیمنٹ کرنے کے جو پاورٹی ریڈکشن کے متعلق، لیکن انفارچونیٹلی جو رائزنگ پاورٹی لیولز ہیں وہ یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں فائٹ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ کمزور ہیں۔
ان میں کیا کیا شامل ہیں؟ اس میں پالیسی جو پور پالیسی فارمولیشن ہے، لیک آف ریسورسز ہے، بیوروکریٹک لیتھارجی ہے، لیتھارجی کا مطلب ہوتا ہے سلیگشنس، سستی، اور جو انیفیشینٹ مین چیز ہے وہ انیفیشینٹ ایگزیکیوشن ہے، ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے جو پروگرامز بنائے جاتے ہیں پرو پور انٹرونشنز کے لیے. تو اس کو جو بلیم ہے اس ایفرٹ کا، اس کو بلیم کیا جاتا ہے کہ ان تمام ہم جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے گورنمنٹ کو بلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ پاورٹی کو ریڈیوس نہیں کر پاتے. مور ایور اگین ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. جو سکسیسو گورنمنٹس آتی ہیں وہ کنسنٹریٹ کرتی ہیں جسٹ امیڈیٹ ریزلٹس پہ، فوری ریزلٹس پہ، انسٹیڈ آف کہ وہ ایک لانگ ٹرم سولوشن نکالیں اس جو ملٹی ڈیمینشنل ولنریبلٹی ہے اس کے لیے. دیٹ پرپیچویٹ پاورٹی، پرپیچویٹ کا مطلب ہوتا ہے دیٹ کنٹینیو پاورٹی. فار ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں جو ڈسبرسمنٹ ہوتے ہیں، کیش دیا جاتا ہے پور پیپلز کو انڈر احساس پروگرام کے، یہ امپورٹنٹ ہے ہارڈ شپس کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور انکم سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ بہت زیادہ فولش ہوگا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اٹ ول ایلیویٹ پاورٹی، مطلب کہ یہ پاورٹی کو ختم کر دے گا. تو اسی طرح سے جو سوشو اکنامک وولنریبلٹیز ہیں وہ انکریز کر دیتی ہیں. کیا انکریز کر رہی ہیں؟ ڈینائڈ ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ہیلتھ، کیپٹل، ڈرنکنگ واٹر اور سینیٹیشن کی وجہ سے. تو جو کنٹری ہے اس نے وٹنس کیا ہے کہ جو نمبر آف پور ہیں وہ ڈیکریز ہوئے تھے ان اے پیریڈ آف ہائر انکم گروتھ، جبکہ انکریزنگ جو سوشو اکنامک ولنریبلٹیز ہیں اور انیکویلٹیز ہیں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ پاورٹی کو انکریز کر سکتی ہیں. اور اس پہ جو پینڈیمک سٹارٹ ہے کووڈ کا وہ بھی پش کر سکتا ہے یہ جو ولنریبل گروپس ہیں انٹو ایبجیکٹ پاورٹی. ایبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم لیول یا کمپلیٹ پاورٹی میں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹینیبل ریڈکشن ہو پاورٹی میں تو گورنمنٹ کو فارمولیٹ کرنی ہوں گی لانگ ٹرم اور کمپریہنسو پروگرام اٹیک کرنے کے لیے ایسی ڈائمینشنز کو پاورٹی کی جیسا کہ پور ایکسپینڈیچر ہے ریدر دین فوکسنگ آن انکم سپورٹ انٹرونشن. تو بہت دفعہ مینی اے ٹائم جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے پلیج کیا ہے، پرومس کیا ہے کہ وہ لرن کریں گے چائنا کی سکسیس کے، کس طرح انہوں نے پاورٹی کے ساتھ ڈیل کیا اور اس کو ریپلیکیٹ کریں گے پاکستان میں. تو ناؤ اٹ از دا ٹائم، اب وقت آ گیا ہے ان کے لیے ٹو واک دی ٹاک. واک دی ٹاک کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو وٹ ون سیڈ ون کوڈ ڈو. تو اب ایسا کرنے کا وقت آ چکا ہے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا شہباز شریف کے ریٹرن کے بارے میں. تقریباً 7 ماہ جیل میں رہنے کے بعد پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ اور لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا ہے. ایز ہی ویلکمڈ ہوم، جیسا کہ ان کو ویلکم کہا گیا ہے اپنے گھر میں. آنے والے جو دن ہیں ان میں بہت زیادہ انارمس چیلنجز ہیں، بہت بڑے چیلنجز ہیں پارٹی کے لیے بھی اور اب لارجر اپوزیشن کے لیے. تو 2 کرٹیکل پوائنٹس جو ہیں ایڈریس کرنے کے لیے وہ یہ ہیں کہ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ پاور ڈائنامک جو ہے ود ان شریف پارٹی وہ کس طرح سے موو کرے گی. شہباز شریف کو اریسٹ کیا گیا تھا سپٹمبر 2020 میں، کچھ ہی دن بعد جبکہ یونائٹڈ اپوزیشن اگینسٹ کریٹ کی تھی پی ڈی ایم. اور اس طرح سے ان کے جو ایلڈر برادر تھے نواز شریف، انہوں نے ایک سکیتھنگ سپیچ کی تھی، کرٹیکل سپیچ کی تھی، ڈیواسٹیٹنگ سپیچ کی تھی اگینسٹ ٹاپ بریس آف سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے الفاظ کو چھپایا ہے. تو سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کے خلاف تقریر کی تھی. ان دا پی ایم ایل این پریزیڈنٹ ایبسنس، جب پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ غیر موجود تھے تو مریم نواز فیس تھی پارٹی کا اور سپیس فل کر رہی تھی شہباز شریف کی، اور ان کی جو پبلک اپیرنسز تھی اور اپنے نیریٹو کے ذریعے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو ینگر شریف ہیں وہ ٹیک اوور کریں گے اب مسز مریم نواز سے اور لیڈ کریں گے پارٹی کو اینٹی گورنمنٹ موومنٹ میں. مسز نواز کا جو سٹانس تھا، پبلک اپیل تھی اور جو ان کی ریٹورک تھی، بیان بازی تھی، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پارٹی ہے اور اس کے سپورٹڈ بیس ہیں وہ یہ ٹون سوئچ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. اس میں بھی کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ شہباز شریف جو کہ پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں ان کا جو نیریٹو رہا ہے وہ اتنا زیادہ سٹنگنگ نہیں رہا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. ان کی جو پریفرنس تھی انہوں نے لیسٹ ریزسٹنس کا پاس چوز کیا تھا اور ایسی پوزیشن چوز کی تھی جو کنٹراسٹ کر رہی تھی پارٹی کا جو ابھی موڈ چل رہا ہے اس سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ایبل ہوں گے کہ وہ ریکنسائل کر سکیں، اکٹھا کر سکیں پارٹی کو اس ڈائریکشن میں جس میں پارٹی اب موو کر چکی ہے. انڈاؤٹڈلی ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈسکورس مارکر ہے اور یہ ایک ٹف سچویشن ہے.
اب جو نریٹو ہے جو پارٹی کا، ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا پریویل کرتا ہے، یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ کیا کس طرح سے وضاحت کرتے ہیں اپنے آپ کو اس پائیواٹل موومنٹ میں، اس کروشیل یا اہم موومنٹ میں. اس طرح سے شہباز شریف ان چینجز کو کنفرنٹ کریں گے اور لارجر چیلنجز جو ہیں جنہوں نے فریکچر کیا ہے الائنس کو، اور جو وارننگ اپوزیشن کا جو ہے، ویئرنگ اپوزیشن کا جو خطرہ ہے وہ بھی لوم کر رہا ہے. ایز لاٹ ہیز ٹرانسپائرڈ کا مطلب ہوتا ہے ریویل ہو چکا ہے بہت سارا اس پیریڈ میں جب کہ وہ اویت تھے. پی ڈی ایم بھی جو ایک فارمیڈل فورس کے طور پہ نظر آئی تھی وہ بھی ڈیمینش ہو چکی ہے. تو پبلک اسپیٹ بھی ہمیں نظر آیا ہے، جھگڑا نظر آیا ہے ہمیں پی ایم ایل این اور پی پی کے درمیان. اور جو پی پی نے اب ڈپارچر کر لیا ہے اس الائنس سے، ٹو آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹینس کے بریک کیے بنا سینٹینس پہ زور دیتے ہوئے بتا رہا ہے کہ وہ بھی اب ڈیلیوٹ ہو چکا ہے اس وجہ سے اینٹی گورنمنٹ ڈرائیو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسٹر شہباز شریف جو ریلیز کیا گیا ہے یہ کوئنسائڈ کر رہا ہے کرائسس ہے جو کنٹری میں وہ بھی بہت ڈیپن ہو رہے ہیں، جیسا کہ انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، کرونا وائرس ہے، اور یہ بیٹر کر رہے ہیں. بیٹر کا مطلب ہوتا ہے اسٹرائک ریپیٹڈلی اینڈ ہارڈ طریقے سے اسٹرائک کر رہے ہیں اکانومی کو اور لائف کو. دا چیلنج فار مسٹر شریف از کنسیڈریبل. جو مسٹر شہباز شریف کے لیے وہ چیلنج ہے بہت بڑا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کولن ہے، کولن پچھلے سینٹینس کا میننگ ایکسپلین کریں گے کہ وہ چیلنجز کیا ہیں. تو انہوں نے صرف یہ نہیں کرنا کہ انہوں نے جو پولیٹکس ہے اپنی فیملی ڈائنمکس میں اس کو کنفیگر نہیں کرنا، اس نے جو پارٹی کا ویو پوائنٹ ہے اس کو بھی ریکنسائل کرنا ہے. ڈیش کا مطلب ہوتا ہے کہ فلو آف سینٹینس یہاں پہ بریک کر دیا گیا ہے. کیا جی، آل دا وائل ہولڈنگ دا گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ان ہز رول ایز اپوزیشن لیڈر، اور اس نے ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے. یہ جی بریف انالیسس تھا 24 اپریل کو شائع ہونے والے ایڈیٹوریلز کے بارے میں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.